یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چوہدری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں بڑی افسوسناک ویڈیو ہے۔ اٹلی میں پاکستانیوں نے پاکستانیوں پہ ظلم کیا ہے اور یہ ظلم کی داستان ہے اور پھر ان کا برا انجام بھی ہوگا، اور اس انجام سے باقیوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ سبق نہیں سیکھ رہے، پھر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ 2 پاکستانی پکڑے گئے ہیں اغوا، بھتے اور اپنے ہی ساتھی پاکستانی ہم وطن کی جان لینے کے مقدمے میں۔ جی ہاں، اور وہ پاکستانی بھی شدید زخمی ہے۔ یہ بڑی جو ہے وہ دل دلا دینے والی کہانی ہے، اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جناب علی، ایک 21 سالہ پاکستانی نوجوان ہے، وہ پاکستان سے چلتا ہے اور یورپ آنے کی، جیسے باقی لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں سے بھی یورپ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کئی مہینے کے دھکے کھا کھا کے بالآخر 44 گھنٹے کی کشتی میں بیٹھ کر سواری کر کے کسی طرح جو ہے وہ اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لمپڈوسا۔ اور پھر جب لمپڈوسا پہنچتا ہے، پھر اس کو جب مین لینڈ اٹلی میں منتقل کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسپین جانے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے۔ جب وہ اسپین جانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر اس کا کوئی عزیز ہوگا وہاں پر یا جاننے والا ہوگا، تو فرانس کے بارڈر پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو ظاہر فرانس کے بارڈر پہ روک دیا جاتا ہے اور اس کو واپس اٹلی بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ فرانس کے بارڈر پہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پاکستانی لڑکی بھی، اب یہ نہیں ہمیں پتہ کہ پاکستانی لڑکی اس کے ساتھ پاکستان سے آئی تھی یا راستے میں کہیں اس کو ملی جہاں سے وہ پھر کشتی پہ سفر پر آیا، یا وہاں اٹلی کے کسی کیمپ میں اس کے ساتھ ملی۔ تو بہرحال یہ دونوں، ایک پاکستانی لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا تھے، دونوں جب یہ فرانس کے جب بارڈر پہنچتے ہیں تو ظاہر ان کو فرینچ بارڈر گارڈ نے دیکھ لیا، ان کو واپس کر دیا، ان کو فرانس میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں جو ہے وہ اصل میں اسپین جانا چاہ رہے تھے وہاں سے۔ جب یہ واپس ہوتے ہیں تو وہاں پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس اب اٹلی میں کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا بندہ نہیں ہے، نہ اس لڑکی کے پاس پاکستانی کے پاس، اور نہ ہی پاکستانی لڑکا جو 21 سالہ لڑکا ہے اس کے پاس۔ دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ تو اب جو ہے یہ وہاں پر بیچارے فون کرتے ہیں آگے پیچھے کہ کوئی رابطہ ڈھونڈیں اٹلی میں کسی کے پاس جانے کے لیے۔ تو وہاں انہیں جو ہے کہیں سے کوئی کسی ریفرنس سے کوئی رابطہ مل جاتا ہے، اور پیمونتے کا جو شہر ہے آستی، وہاں کا ان کو کوئی نمبر ملتا ہے، یہ وہاں رابطہ کرتے ہیں۔ تو وہ جس بندے سے یہ رابطہ کرتے ہیں پاکستانی سے، وہ ان کو کہتا ہے جی ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ وہاں سے ٹرین پہ بیٹھیں اور آستی ریلوے اسٹیشن پر آ جائیں۔ تو یہ دونوں لڑکی اور لڑکا وہاں آستی ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، پریشان حال، ظاہر پریشان حال تھے، ایک تو پیچھے سے کتنے مہینوں سے وہ دھکے کھا رہے تھے، پھر یہاں جو جانا چاہ رہے تھے اسپین، وہ اس میں ناکام ہوئے۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دو بندے ان کو اسٹیشن پہ لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، فون پہ ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اپنے اسٹیشن کے قریب ہی ایک عمارت میں لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ لڑکی کو الگ کر دیتے ہیں، لڑکی کو کسی اور اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں اور لڑکے کو کسی اور اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں، اور پھر دونوں کو الگ الگ بند کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان سے سب سے، دونوں سے، لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی، کاغذ، موبائل فون اور پیسے، تینوں چیزیں چھین لی جاتی ہیں اور ان کو وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا گیا ہوگا، ظاہر ہم تصور کر سکتے ہیں، اور لڑکی تو ان کے ساتھ اکیلی تھی بیچاری، اور ان 2 بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی، یہ 2 جو پاکستانی تھے۔ اور اس لڑکے کو بھی انہوں نے ٹارچر شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ پاکستان فون کروائے کہ اپنے ماں باپ کو فون کرو کہ ہمیں 15,000 یورو دیں تو تب ہم تمہیں جو ہے وہ یہاں سے چھوڑیں گے، ورنہ ہم تمہیں یہاں مار دیں گے۔ لڑکے کو بھی تشدد کیا، پاکستان اس سے فون کروائے اس کے والدین کو کہ جی 15,000 یورو ہمارے اس اکاؤنٹ میں ڈالیں اور ہمیں پیمنٹ کریں، تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے بچے کو چھوڑیں گے۔ اور دوسری طرف لڑکی کا بھی استحصال کر رہے تھے، جوان لڑکی تھی، اس کو الگ اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس دوران موقع ملنے پر ظاہر ان کی توجہ زیادہ لڑکے کی طرف تھی، لڑکی کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو کہیں نہیں بھاگے گی۔ تو اس دوران لڑکی وہاں سے کسی طریقے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، جو ان کے جہاں انہوں نے بند کیا ہوا تھا، جہاں اس کا استحصال کر رہے تھے، تو وہ لڑکی وہاں سے کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جب لڑکی بھاگنے میں کامیاب ہوئی تو ان کو تشویش ہوئی کہ اب یہ نہ ہو کہ معاملہ پولیس تک پہنچ جائے، تو انہوں نے جلدی یہ کی کہ انہوں نے اس لڑکے پہ بہت تشدد کیا اور اس کو کہا کہ والدین سے بات کرائی کہ ہمیں فوراً پیسے چاہیے، نہیں دو گے تو پھر ہم ہمارے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے پیسے، وہ 15,000 یورو رقم کہاں سے آتی؟ تو جب ان کو لگا کہ اب یہ پیسے ہمیں اس سے نہیں ملنے لڑکے سے، تو پھر انہوں نے جس فلیٹ میں اس لڑکے کو بند کیا ہوا تھا، وہاں تیسرے فلور سے اس لڑکے کو نیچے پچھلی طرف پھینک دیا۔ پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکا مر جائے گا، ظاہر تیسرے فلور سے آپ پھینکیں گے تو مر ہی جائے گا وہ بندہ۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں سے اس کو پھینک دیا۔
اب ان کو پتہ تھا لڑکے کے پاس ڈاکومنٹ کچھ بھی نہیں ہے، فون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ کوئی آئیں گے بھی تو لاش اٹھا کے لے جائیں گے اس کی، اور کسی کے کون سا کسی پہ شک جانا ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، یہی لوگ سمجھیں گے کہ کہیں گر گیا تھا یا کچھ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو پھینک دیا لڑکے کو، لڑکا ظاہر تین منزلہ سے گرا، اس کے ہاتھ پاؤں بہت سی چیزیں ٹوٹ گئی، بہت بری طرح زخمی ہو گیا، اور عملی طور پر وہ موت کے قریب تھا۔ تو وہاں کو گزرگاہ نہیں تھی وہاں سے، لیکن کو گزرا کوئی اٹالین، تو اس نے جب دیکھا کہ بہت بری طرح زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے تو اس نے ایمبولینس کو اطلاع کر دی۔ ایمبولینس آئی، اس بچے کو اٹھا کے جو ہے اسپتال فوری شفٹ کیا ایمرجنسی میں۔ تو ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ایمرجنسی میں لڑکا لایا گیا تھا اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ وہ بچ سکے گا، یعنی اتنی بری طرح وہ زخمی تھا، تیسری منزل سے گرا ہوا تھا، پہلے اس کے اوپر تشدد بھی ہو چکا تھا ظاہر ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹروں نے اپنی طور پہ کوشش کی، اور کہتے ہیں جس کو اللہ زندگی دے تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو وہ بندہ لڑکا جو ہے وہ بالآخر آہستہ جو ہے ریکور ہونے لگا، اور پھر اس کو ہوش بھی آ گئی۔ جب اس کو ہوش آئی ہے تو پھر جو ہے پولیس نے اس سے پوچھا ہے، تو پھر اس نے یہ بات بتائی کہ جی میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور یہ میں اس طرح آیا تھا، اور مجھے اس طرح یہاں بلایا گیا، اور میرے ساتھ لڑکی بھی تھی ایک، اور اس کے ساتھ بھی اس طرح کا برا سلوک کیا گیا۔ وہ اس کو لڑکی کا تو نہیں پتہ، وہ لڑکی وہاں سے بیچاری بھاگ گئی تھی، اور یہ اس نے سب کہانی جو ہے پولیس کو بتائی۔ تو پھر جو ہے وہ پولیس نے چھاپہ مار کر ان 2 خبیث پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے پولیس نے بتایا ہے کہ یہ جو پاکستانی پکڑا گیا ہے وہ پہلے ہی ہنگری کو انسانی اسمگلنگ کے کیس میں بھی مطلوب ہے۔ تو یہ 2 پاکستانی جنہوں نے اپنے ہی ہم وطن لڑکی کے ساتھ اور اپنے ہی ہم وطن لڑکے کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کیا، اور عملی طور پر لڑکے کی تو جان لینے کی کوشش کی، لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلے، اور پھر اس پہ بھی تشدد کیا۔ تو اب یہ دونوں پکڑے گئے ہیں، اور پولیس نے ان کا ریمانڈ لے لیا ہے۔ تو اب ان کو 15,000 تو یورو تو ظاہر ہے یہ جو مانگ رہے تھے لڑکے سے وہ تو مل ہی جائیں گے نا۔ اب یہ کئی سال جیل میں رہیں گے، اس کے بعد ڈپورٹ کر دیے جائیں گے، ڈپورٹ کر کے جائیں گے پاکستان میں، پھر ظاہر ایف آئی اے بھی ان کا استقبال کرے گی۔ اٹلی میں تو شاید وہ استقبال نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پر تو ظاہر ہے الگ قوانین ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جب یہ پاکستان پہنچیں گے تو ایف آئی اے ان جیسے خبیثوں کا اچھا استقبال کرے گی، اور ہونا بھی چاہیے ان کا استقبال۔ اور اب ان کے گھر والوں کے لیے میرے خیال ہے جس گاؤں کے ہیں یہ دونوں جے ہوگی، ظاہر ہے یہ بات تو پوری پھیل جائے گی نا کہ ان خبیثوں نے یہاں پر کیا کیا ہے۔ تو اپنے خاندان کا بھی نام روشن کیا ہے، خود بھی جیل میں سڑیں گے، پھر پاکستان ڈپورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے گندے انڈے دیکھیں پاکستانی کمیونٹی میں موجود ہیں، اور میں پھر پاکستانی کمیونٹی سے کہوں گا کہ دیکھیں ان کی نظر میں اس طرح کوئی بھی گندا انڈا ہو تو خود پولیس کو اطلاع کریں۔ یہ لوگ نہ صرف کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں، اب یہ پھر انہوں نے پوری کمیونٹی کو بدنام کیا ہے۔ یہ 13 مارچ کو گرفتار ہوئے ہیں، خبر ابھی تھوڑی لیٹ آئی ہے، پہلے کیونکہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اس نے ان کے موبائل فونوں سے اور باقی ان کی ایکٹیویٹی سے سارے ثبوت حاصل کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور وہ جو لڑکے کی چیزیں وہ بھی ان سے برآمد ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو اپنے انجام کو پہنچے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کمیونٹی سے اپنے گندے انڈے اس طرح کے ہیں اور ان کی نظر میں ہوں تو ان کو پولیس کو ضرور اطلاع کریں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔